وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خال المؤمنین ہیں. آپ کی ہمشیرہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو آپ خال المومنین ہیں، امت کے ماموں ہیں. یہ ایک درجہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ ماں کہیں تو ماموں بنتا ہے. تو محبت کا رشتہ ہے امت کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول من یغزون فی البحر مغفور لہم. اور اس روایت کے دوسرے الفاظ بھی ہیں، اور دونوں کا مفہوم یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلی جماعت جو دریا میں، سمندر میں جہاد کرے گی، ان سب کی مغفرت کر دی گئی، وہ سب کے سب مغفور ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو پہلی جماعت لے کر پانی میں اترے ہیں، بحری بیڑے لے کر پانی میں اترے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور انہوں نے جہاد کیا ہے. دار الخلافہ قیصر کا قسطنطنیہ قبرص، وہاں تک پہنچے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کا جب انتقال ہوا، وہ اپنے دور کے نامور کمانڈر تھے، اور طاعون جب پھیلا اور بڑے بڑے حضرات اس میں انتقال کر گئے، تو سب کی نظریں تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پر اب کسے والی مقرر کریں گے. اور یزید بن ابی سفیان کے دور میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی مہمات کے نگران تھے. 33 سال کی عمر میں آپ صحابہ کے لشکر لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا خلاصہ اگر کچھ ہے تو وہ جہاد ہے، کہ آپ ایک سچے مجاہد تھے. اپنے بھائی کے انتقال کے بعد آپ حضرت عمر کے حکم پر گورنری کے منصب پر شام میں فائز کیے گئے، اور 20 سال آپ اس پر رہے، تا آ کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن 40 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے، صلح کرتے ہوئے دستبردار ہوتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آئیں ملاقات کریں، شرائط طے کر لیں اور ہم اس نزاع کو ختم کریں اور آپ سنبھال لیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ کاغذ اور قلم بھیج دیا اور کہا کہ جو آپ چاہیں ان پر لکھ دیں، ساری شرائط قبول. اور اس سال کو عام الجماعہ قرار دیا گیا کہ جب مسلمانوں کے درمیان سے اختلاف ختم ہو گیا اور مسلمان دوبارہ ایک کافی عرصے کی خانہ جنگی اور آپس کے نزاع کے بعد اکٹھے ہوئے اور ایک مرتبہ پھر خارجی فتوحات کا دروازہ کھلا اور وہ جہاد جو رک چکا تھا وہ دوبارہ شروع ہوا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب سے پہلے آدمی ہیں جو پانی میں جنگی کشتیاں اور بحری بیڑے لے کر اترے ہیں، اور اس حدیث کے مصداق ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھیں اور انہوں نے دعا کروائی کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں، میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. چنانچہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس لشکر میں شامل تھیں، اور ان کے شوہر نے اپنی بیوی کی روایت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ روایت سنائی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بہت خوش ہوئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 163 روایات نقل کرتے ہیں، اور آپ سے لینے والوں میں ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، اور یہ دونوں حضرات امت کے بڑے علماء میں سے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، وہ لوگ جو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھتے رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں شامل ہیں. بِأَيْدِي صَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ، وحی لکھنے والوں کی تعریف جو قرآن کریم میں سورہ عبس میں آئی ہے، اور ان ہاتھوں کا
جو تقدس بیان کیا گیا ہے اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ہاتھ شامل ہیں. بِأَيْدِي صَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں آپ نے دار فانی سے کوچ فرمایا اور یہ کہا کہ میں صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ نے عمرہ کیا، اور میں نے قینچی سے خود آپ کے بال کاٹے ہیں اور کہا کہ وہ بال میں نے محفوظ کر لیے تھے، فلاں جگہ رکھے ہیں، تو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں پھر یہ میرے یہاں ہونٹوں پر اور غالباً یہاں آنکھوں پر وہ بال ڈال دینا، وہ میرا سرمایہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرا آدھا مال بیت المال میں واپس داخل کر دیا جائے. بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے اخلاق کے سامنے، آپ کے حلم اور تدبر کے سامنے ہار جایا کرتا تھا. مختلف سرداروں کو آپ ہر سال ہدایہ بھجواتے تھے، امہات المومنین کو بھجواتے تھے، صحابہ کرام ان کی اولادوں کو بھجواتے تھے. ایک سردار کو بھجوایا تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے کم سمجھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں، اور اگر تو میرا بیٹا ہے تو جا کر یہ تھیلی معاویہ کے منہ پہ مار دے. تو وہ آ تو گیا حضرت معاویہ کے سامنے، لیکن کھڑا ہوا گھبرا رہا تھا. حضرت معاویہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی میں فلاں سردار کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے قسم دے کر بھیجا ہے اور مجھے یہ کہا ہے، اگرچہ یہ ایک مسئلہ ہے علماء سے پوچھنے کا کہ اس طرح قسم دینے سے کوئی قسم ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر میرا بیٹا ہے تو جا یہ کام کر کے آ. تو اب وہ کھڑا ہوا گھبرا رہا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدھے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا دیکھو ذرا دھیرے سے مارنا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اور اسے اجازت دی اور اس نے چہرے پہ وہ تھیلی دے ماری. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زمینیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمینوں سے ملی ہوئی تھیں، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کی زیادتی کی شکایت انہوں نے اپنے خط میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اور ایک سخت خط لکھا، تو اس کے جواب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو خط لکھا، تو طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی طرف سے فلاں کو، لیکن عزت دینے کے لیے آپ پہلے اس کا نام لکھ دیتے ہیں کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے. تو آپ کے والد حضرت زبیر، ان کا لقب ہے حواری رسول. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کو شروع کرواتے الابن حواری رسولی من معاویہ، حواری رسول کے بیٹے کی طرف معاویہ کی جانب سے. اپنا کوئی لقب بھی استعمال نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ میری ساری زمین، اس کا سارا ساز و سامان، یہ غلاموں سمیت سارے آلات سمیت میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، کیونکہ میرے غلاموں نے آپ پر زیادتی کی ہے، اس کے سوا مجھے اس کی کوئی تلافی نظر نہیں آتی. تو حضرت زبیر رضی اللہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معاویہ اپنے انہی اخلاق کی وجہ سے تو سردار بن گیا. آپ کا حلم، آپ کا تدبر مشہور تھا. اپنے آخری خطبے میں فرماتے ہیں لوگوں عمر گزر گئی، تم مجھ سے تھک گئے، میں تم سے تھک گیا. اور پھر یہ فرمایا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، لست خیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، ولیکن خیر لکم، لیکن میں تمہارے لیے بہتر ہوں. یہ کہا کرتے تھے میں تم سے بہتر نہیں ہوں لیکن میں تمہارے لیے بہتر ہوں. اور آخری خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے بعد آنے والے اب مجھ سے بہتر نہیں ہوں گے، جیسا کہ میں ان سے بہتر نہیں تھا جو مجھ سے پہلے گزر گئے، وہ سب مجھ سے اچھے تھے. دنیا اپنی پوری حقیقت کے ساتھ کھل چکی تھی ان پر، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا 40 سال، 20 سال بحیثیت خلیفہ، 20 سال بحیثیت امیر آپ نے حکمرانی کی ہے. اور پہلے مرد مجاہد ہیں جو سمندر میں، دریا میں بحری بیڑے لے کر اترے ہیں. آپ کاتب وحی ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. خال المومنین ہیں، ام المومنین کے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حنین میں اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے ہیں. اور ایمان آپ فتح مکہ سے بھی پہلے 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد خود فرماتے ہیں لے آئے تھے. بعثت سے 2 سال قبل آپ پیدا ہوئے ہیں،
اور سن 60 ہجری میں 22 رجب المرجب کو آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ 22 رجب کے موقع پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کا یوم وفات ہے یا ان سے کوئی مناسبت ہے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ جو اہل بیت کی اولاد میں سے ہیں، نہ ان کا یوم ولادت ہے، نہ ان کا یوم وفات ہے، نہ اس دن سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں اس دن حلوے پکا رہے ہوں، دیگیں چڑھا رہے ہوں، اور راتوں کو نائٹ میچ کے نام پر اور دیگیں چڑھائی جا رہی ہوں، اگلے دن تقسیم ہو رہی ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوں ہم کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی موقع پر بھی ثواب کا کام نہیں ہے۔ اور کجا یہ کہ ایک صحابی رسول کی وفات کے موقع پر حلوے، مانڈے، حلیم اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ باتیں بڑی ظاہر سی ہیں، سمجھ میں آنے والی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جالا